بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تمام ویورز کو مائی اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ عدالت فاروقی میں ایک ایمان افروز واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی، اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ ملزم نے عرض کی، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعہ ہی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے؟ ملزم، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعہ ہی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا ہے اور اس کے عوض میں تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا، مجھے آپ کے حکم اور شریعت کے مطہرہ کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، ہاں کرو۔ عرض کی، 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھا اور فرمایا، اچھا، کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعہ ہی وعدہ کی افاع کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ حضرت عمر فاروق کے اس ارشاد پر اس جوان نے پر امید نظروں سے حاضر مجلس کا جائزہ لینے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کے پرنور چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے ارشاد کر کے کہا، یہ میری ضمانت دیں گے۔ خلیفۃ الرسول نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان 3 دن بعد تحمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ اور مشیرین خلافت دربار میں جمع ہوئے۔ دونوں مدعی بھی آ گئے، حضرت ابو ذر غفاری بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا اور صحابہ کو ابو ذر کی نسبت پریشانی ہونے لگی۔ 1-2 مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کے انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ امانت کی سپردگی آپ رضی اللہ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، میرے والد فوت ہو گئے۔ موت سے پہلے انہوں نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھایا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اب اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ رضی اللہ عنہ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا، میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بھرے مجمع میں بھی میرے اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں سے بھی کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اس سے بالکل نہ جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے۔ بس
اس کا ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا کہ وعدے کا پکا ہے اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلود ہو گئے۔ مدعیوں نے التجا کی، اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔